الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین میں چوک در چوک داخل ہوتے دیکھ لیا تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے معافی مانگے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. خدا عالم رنگ بو تیری شان جل جلالہ اے خدا تیری شان جل جلالہ ہے
تیری شان جل جلا تیری شان جلا تیرا عکس کونو مقام میں ہے تیرا نور سارے جہاں میں ہے تیرے اذن سے ہے رواں لہو تیری شان جلالہ تیری شان جلالہ مجھے وصف صدق مقال دے اور مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے کہ میں کر سکوں تیری گفتگو تیری شان جلالہ تیری شان جلالہ کبھی غفلتوں میں جو دل گھرا تیرے نام ہی سے سکون ملا تیرے اذن سے ہے ہر ایک نمو تیری شان جلالہ تیری شان جلالہ ہے جبی تیری عظمتیں ہیں جبی تیری عظمتیں ہیں دہن دہن تیری رفعتیں ہے نظر نظر تیری جستجو تیری شان جلالہ تیری شان جلالہ ہے لبِ شکیل پہ یہ دعا بطفیل سرور انبیاء رہے دو جہاں میں یہ سرخ رو تیری شان جلالہ
شان جل جلالہ ہے ہر ایک گمان سے بلند تو جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے جب آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ امداد پر جائیں. ناظرین، جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، یا جس طرح اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری پکار سنتا ہے. اور ناظرین، یہ جو پکار ہے یعنی یہ کسی بھی طرح ہو سکتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور پھر چاہے اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکاریں یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جسے ہم ذکر الہی کہتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اب یعنی اگر آپ رمضان المبارک میں اور کوئی تسبیح نہیں کر سکتے تو کم از کم استغفار کریں زیادہ سے زیادہ. اس سے اچھی کوئی تسبیح نہیں ہے جس سے انسان کی مغفرت ہوتی ہے اور اللہ کی یاد بھی دل میں رہتی ہے. ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی یاد رکھنا بھی. ہم بہت سی چیزوں پہ ماشاءاللہ بولتے ہیں، الحمدللہ بولتے ہیں، یہ بھی اللہ کی یاد ہے. یعنی ہم ہر کام کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی، کیونکہ وہ قادر ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، کل شیء قدیر ہے. اس لیے ہر شے کی ذمہ داری یا اس کا سہرا ہم اللہ تعالیٰ کے سر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک مومن سے اگر اس کا حال چال بھی پوچھا جائے تو وہ جواب میں الحمدللہ کہتا ہے، اور کوئی چیز اچھی ہو جائے تو اس پہ ماشاءاللہ کہا جاتا ہے. کوئی کام آپ کو کرنا ہو اور اس کی امید ہو کہ وہ ہو جائے گا تو اسے انشاءاللہ کہتے ہیں. تو ناظرین، یہ تمام وہ چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، ہم اس کی یاد اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو کہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہم سے قریب ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے کس طرح قریب ہونا ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور رمضان المبارک وہ بہترین مہینہ ہے جس میں آپ ذکر الہی کے ذریعے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں. بہرحال ناظرین، اپنے آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ مزید جو مسائل روزے کے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے جو ہمارے آج کے پارٹیسپینٹس یا ہمارے آج کے جو مہمانان گرامی ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان اسلامک اسکالر ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، مفتی ابوذر غفاری صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر. ویلکم سر، ویلکم. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی محسن الزما صدیقی صاحب. السلام علیکم سر. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جی، اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ ابھی حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، بہت خوش لہن نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ ہیں، نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں، اور درس و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. شکیل بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں سر. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. ویلکم. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور بڑی خوش لہن نعت خواں، ثنا خواں موجود ہیں. مختلف چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، بہت خوبصورت انداز میں نعت خوانی فرماتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ طوبہ منور. السلام علیکم طوبہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے آپ؟ تھینک یو، آپ تشریف لائیں. اور میری طرف سے سر آپ کو اور میٹرو ون کی پوری ٹیم کو رمضان کی بہت بہت مبارک. تھینک یو، آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مفتی ابوذر صاحب، آپ مجھے بتائیے گا سر، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ احسن طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ
بہترین آپ نے موضوع کا انتخاب کیا. اللہ عز و جل کی تھوڑی سی تعریف کرنا چاہتا ہوں. تعریف تو جتنی بھی کی جائیں پوری کائنات کے درخت قلم بن جائیں اور پوری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائے، دوات بن جائیں، لکھنا چاہیں تو تعریف ختم نہیں ہو سکتی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اللہ اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی. وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے. علام الغیوب، ستار العیوب، وغفار الذنوب. اس اللہ کی شان کیا کیا کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے، اس کا جواب اللہ نے خود دیا. اے محبوبم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں میں کہاں ہوں، آپ انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں. اے اللہ کتنا قریب. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو ان کی رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے پکار تو صحیح، مجھ سے مانگ تو صحیح. میں تو تیرے دل کے اندر ہوں، تیرے ساتھ ہوں، تجھ سے جدا نہیں ہو سکتا. ماں باپ دور ہو سکتے ہیں، بہن بھائی دور ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دور نہیں ہو سکتا سر. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت قریب ہے. اچھا ہمیں ایک وقفہ بھی لینا ہے، لیکن اس سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا سیدہ طوبہ منور سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اسی کے ساتھ ہم وقفے پہ بھی جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس و دوحہ خاتم الانبیاء، آپ فخر عجم. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوذر غفاری صاحب. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزمان صدیقی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب. ناظرین ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی خوشلان نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں انور محمود کیفی صاحب میں، جن کو ہم خوش آمدید کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. خیریت سے ہیں سر آپ؟ فرسٹ کلاس. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ قرب الہی کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. مفتی محسن الزمان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا احسن طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. ذکر الہی یا اللہ کا قرب حاصل کرنا، سب سے اہم بات کہ اللہ کا قرب کا سب سے اہم اور واحد ذریعہ یہ جو قرآن نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو اللہ سے محبت کے دعوے کریں کہ اللہ ہم تیرا قرب چاہتے ہیں، تیری محبت چاہتے ہیں، تیرا پیار چاہتے ہیں، تو ان سے کہہ دو اگر چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو. سبحان اللہ. جب میرے نبی کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تو قرب ایسا نصیب ہوگا کہ تمہیں کہنا نہیں پڑے گا یحببکم اللہ، اللہ تم سے کہے گا اللہ تم سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تم سے کیا کہنے ہیں سر. تو معلوم یہ چلا کیا درجہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک یہ کہ بندہ قرب کی طرف جائے،
لیکن قرب بندے کی طرف آئے یہ کب ممکن ہوگا؟ جب محمد مصطفیٰ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب بڑی الیہ. خوبصورت بات کی ہے سر. اصل بات یہ کہ پیاسا کنویں کے پاس جائے تو بڑی بات نہیں ہے، کنواں پیاسے کے پاس آئے بڑی بات ہوتی ہے. تو بات یہ کہ اگر چاہتے ہیں کہ سارا محبت کا کنواں، سارا پانی آپ کی طرف آ جائے تو محبت رسول میں کامل ہو جائیں. جب محبت رسول میں کامل ہوں گے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ حضور سے جب محبت کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے خود محبت کرنے لگ جائے گا. صحیح واجب بھی ہے نا. بالکل ایسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت یا عشق جو ہے بالکل وہ دنیا میں عزیز ترین چیز سے بھی زیادہ. سر میں ایک مختصر دلیل دوں. ہم عقلی دلیل یہ ہے کہ بلب روشن ہوتا ہے، اس میں دو چیز ہوتی ہے، دو تار ہوتے ہیں کہ نیگیٹو اور پازیٹیو. اگر پازیٹیو کو نیگیٹو کے ساتھ جب جوائن نہیں کریں گے روشن بلب نہیں ہوگا. تو دل کا روشن بلب کرنا ہے تو اللہ کی محبت چاہنی تو محمد مصطفیٰ کی محبت کو روشن دیا جلانا پڑے گا. جب وہ دیا جلے گا تو آپ کا بلب روشن ہو جائے گا. تو اس لیے یہ واجب ہے. پھر آپ نے جو سوال کیا کہ ہم کس طرح، اور میں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو اب میرا ذکر سے مراد صرف میرا ذکر نہیں، میرے محبوب کا ذکر بھی میرا ذکر ہے. سبحان اللہ. اذا ذکرت ذکرت معی، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی جو ہمارے اتنے پیارے انداز میں مدنی صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو نعت حضور کی تھی، تعریف حضور کی تھی، لیکن خوش رب بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ قرب کا جو ذریعہ ہے وہ رسول کی محبت ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تم دنیا کی آسائشیں لے لو، تم دنیا کی نعمتیں لے لو، کچھ بھی لے لو، شہرت لے لو، دولت لے لو، دنیا کما لو، لیکن فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کو اگر سکون ملے گا تو شہرت سے نہیں ملے گا، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا تو دولت سے نہیں ملے گا، تمہارے ذکر کا جو سکون ملے گا وہ ایک ہی چیز سے ملے گا، وہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تمہارے اندر جو قلب ہے اس میں اطمینان پیدا ہو جائے گا. تو معلوم کیا چلا کہ مومن مسلمان کا کام یہ کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جیسے کہا کہ اللہ تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے مدنی بھائی کہ جب اللہ اتنے قریب ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں جو اس جمال الوہیت کا آئینہ ہے. مثال کے طور پر میری آنکھوں کے قریب سرما لگا ہے جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے، لیکن مجھے دیکھنا ہو تو آئینے کے پاس جانا پڑتا ہے. جب آئینے کے پاس جاؤں گا تو سرما دیکھ پاؤں گا. اسی طرح اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر کر کے وہ قرب الہی کو پا لیتے ہیں، بس آپ ان کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی رحمت و تجلیات کا مرکز ان کی وجہ سے آپ کو بھی مل جاتا ہے. بے شک بے شک، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یعنی قرب الہی کا ذریعہ ذکر اللہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق بھی ہے. بے شک جو لوگ بندوں سے یعنی بندوں کا خیال رکھیں، بندوں کے حقوق پورے کریں، کیا یہ ذریعہ بھی ہے قرب الہی کا؟ ڈاکٹر صاحب بالکل یہ ذریعہ بھی ہے قرب الہی کا. اصل تو یہی ذریعہ ہے کہ آپ، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں ہے کہ تو جب کوئی میرے بندوں کو دیکھتا ہے، ان کے اوپر دستگیری کرتا ہے تو میں اس کے اوپر خود نظر کرم کرتا ہوں. باقاعدہ حدیث قدسی میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے تو باہر نکلنے لگے. ان کو کسی نے کان میں بتایا کہ حضرت کوئی بیمار ہے، تو فوراً مسجد سے نکل کر جانے لگے. تو کچھ صحابہ اکرام قریب میں کھڑے تھے، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کوئی بیمار ہے، ان کی طبع پرسی کے لیے جا رہا ہوں، تیمارداری کے لیے جا رہا ہوں. تو یاد دلایا گیا کہ حضرت آپ کا تو اعتکاف ہے. فرمایا ہاں میرا اعتکاف ہے، لیکن میں نے اس گنبد خضرا والے سے سنا ہے، اس روضہ رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں نے کہ جو کسی مسلمان کی تیمارداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 اعتکاف مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا. میرا تو یہ ایک اعتکاف، اور پتہ نہیں یہ قبول ہو کہ نہ، لیکن اگر میں کسی کی تیمارداری کرتا ہوں، کسی کی عیادت کرتا ہوں، کسی کی خبر لیتا ہوں، تو یہ 100 اعتکاف سے بھی زیادہ اس کو ثواب ملے گا. تو اسی طرح ہم، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم کسی کی خبر گیری کریں، لوگوں پر رحم کریں، ان کی خبر گیری، ان کے بارے میں معلوم کریں، طبیعت مزاج،
کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ چند لمحوں میں چل بستے ہیں. بے شک تو بس یہی عرض بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کام لوگوں آئے. کی کام آئے، لوگوں کی تیمارداری کرے. بالکل بالکل. آپ کی اجازت میں جی ایک مثال دے دوں. دیکھیے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا گناہ گار تھا، معروف حدیث ہے. اتنا گناہ گار تھا کہ جب موت نے اس کو جب لے لیا اپنی آغوش میں تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسے کوڑے دان میں ڈال دیا. اللہ جب کوڑے دان میں ڈال دیا، میں بتا رہا ہوں کہ آپ انسان کی بات کرتے ہیں، بندہ اگر اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت کرتے تو اللہ بدلہ کیا دیتا ہے. ایسا ہوا جب کوڑے دان میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، موسیٰ میرا ایک مقرب بندہ ہے، فلاں علاقے میں جاؤ، اس کی تدفین تعظیم کے ساتھ کرو. موسیٰ علیہ السلام آئے، اپنے امتی سے پوچھا کہ میں فلاں فلاں بندہ ہے، وہ کہاں ہے؟ اور اللہ کا مقرب بندہ ہے. اب یہ بات سنی تو فرمایا نبی اللہ وہ تو بڑا گناہ گار ہے، خطا کار ہے، وہ کہاں سے اللہ کا مقرب بندہ ہوا؟ ہم نے تو اسے کوڑے دان میں ڈال دی، مر گیا ہے، وہ تو ہماری نحوست تھا. یہ بات سنی آپ نے فوراً فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ہے، اسے اٹھاؤ، تعظیم کے ساتھ تدفین کرو. تدفین ہونے کے بعد آپ کلیم اللہ ہیں. اب کلیم اللہ ہونے کا مطلب یہ کہ آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں. آپ گئے مولا تیرا حکم تھا، اب جب تیرا حکم تھا، تیرا بندہ تھا، میں نے مانا، اسے تدفین کر دی تعظیم کے ساتھ. لیکن عرف عام میں میری امت میں مشہور ہے کہ یہ گناہ گار ہے. یا اللہ کون سا عمل ایسا جو تیرے اتنا مقبول ہو گیا؟ فرمایا موسیٰ بات اتنی سی، یہ بلے گناہ گار تھا، بہت خطا کار تھا، اور تم جانتے ہو کہ میرا غضب جو ہے، میری رحمت جو ہے میرے غضب پر بھاری ہے. ایسا ہی ہوا کہ ایک رات یہ آ رہا تھا اپنے نشے میں گناہ کے فعل کو انجام دے کر، لیکن راستے میں ایک کتے کے بچے کی اسے آواز آئی نالے سے. اس نے جھانکا تو بچہ ڈوب رہا تھا گندے نالے میں. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے قیمتی کپڑے ہیں، اس نے یہ نہیں دیکھا میرا جسم نجاست سے غلیظ ہو جائے گا. اس نے چھلانگ لگا کر اس کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ رکھ دیا. موسیٰ کتا بھی میری مخلوق، یہ بندہ بھی میری مخلوق، جب مخلوق ہو کر مخلوق پر رحم کر سکتی ہے تو کیا خالق ہو کر میں رحم نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ. معلوم یہ چلا کہ بندہ اگر لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومن کسی مسلمان کی حاجت پوری کرے اس کا دل خوش کرنے کے لیے، تو اس کا دل خوش نہیں کیا، اس نے محمد مصطفیٰ کا دل سبحان اللہ. اور محمد مصطفیٰ کے دل خوش نہیں کیا، اس نے اللہ کا دل خوش کیا، اور جس نے اللہ کا دل خوش کیا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. اب مفتی صاحب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے لو جب لگاتا ہے جب کسی مشکل میں پریشانی میں ہوتا ہے. اچھے دنوں میں، خوشی کے دنوں میں، فراوانی کے دنوں میں انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے. تو کیا ہم اس بات کا انتظار کیا کریں کہ کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، یا اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی لو لگا کے رکھتے ہیں تو شاید ہم بہت سی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے بچ جائیں؟ اچھا ایک روایت بھی بیان کروں، ایک آیت بیان کروں اگر آپ کی یاد ہو. روایت میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو صرف پریشانی میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دے دیتا ہے کہ فرشتوں اسے پریشانی میں مبتلا رکھو کیونکہ یہ مجھے یاد کرتا ہے تو پریشانی میں یاد کرتا ہے. تو معلوم کیا چلا اللہ کو بندہ ہر حال میں یاد کرے. پھر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ آزمائے گا، اللہ ہم تمہیں آزمائیں گے. کب سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے. کرونا پھیلا ہوا ہے، تمہیں آزمائیں گے. ہاتھ لگانے سے ڈرو گے، کسی کے ساتھ کھانسی ہو گئی بات کرنے سے ڈرو گے، ہم آزمائیں گے. اور صرف یہی نہیں، والجوع، تمہیں بھوک سے آزمائیں گے کہ تمہارے پر راشن 5 مہینے کا نہیں 1 سال کا رکھا ہونا چاہیے، تم زندہ رہو نا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور جو تمہیں اولاد اور نعمتیں عطا فرمائے اس سے بھی آزمائیں گے کہ بھائی لکھو جائیداد فٹافٹ، میں مر جاؤں ان کے تو کام آئے گا. اور یہی نہیں وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جان سے آزمائیں گے کہ تم اپنی جان رب کے حوالے کر رہے ہو تو اس سے پہلے اللہ کی عبادت اب کرنے لگے ہو، جب تمہیں جان کی پرواہ ہونے لگی، اب تم روزہ رکھنے لگے ہو، اب تم حج کرنے لگے ہو، اب تم عبادت کرنے لگے ہو. اور لیکن تمہیں تب کرنا تھا جب یہ تمام آزمائشیں آئیں، تمہیں ملے گا وہ کامیاب ہے. کون؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سبحان اللہ. معلوم کیا چلا، جو صبر کرے گا اللہ اس کے لیے خوشخبری دے دے گا. تو صبر ایسی چیز ہے کہ بندہ آزمائش میں رب کو یاد رکھتا ہے نا، اللہ اسے خوشیوں میں یاد رکھتا ہے. تو آپ اللہ کو آزمائش میں جب اللہ دے، پھر تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائنے میں قابل نہیں. لیکن اگر ایسا ہو
تو اللہ کی آزمائش کو سمجھتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے. بے شک بے شک. اب مفتی ابوذر غفاری صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے؟ قرب الہی کا کیا ذریعہ ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب میرا میسج یہ ہے قرب الہی کے حوالے سے کہ ہم علماء سے محبت کریں، اولیاء سے محبت کریں، رمضان المبارک کی ان قیمتی ساعات کو مزید قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، ماشاءاللہ. وقت کی قدر کریں. اور بہترین انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. بے شک بے شک. ماشاء اللہ. تو پتہ نہیں سبحان اللہ. کون کس سا وقت؟ لمحہ آخری لمحہ ہو. صحیح بات. موت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی بے چاہیے شک. دنیا میں ہی. اور اسی طرح اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، شک. رشتہ داروں کی قدر کرنی چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. بے شک. اگر کسی نے ہم پر ظلم کیا ہم معاف کر دیں، اگر ہم نے کسی کے ساتھ کیا تو ہم کریں، اگر کسی نے کیا ہے تو ہم ان کو بھی معاف کر دیں. ماشاء اللہ واہ. ماشاء اللہ. تو ہم بھی کسی سے معافیاں مانگیں. معافی مانگیں. بالکل. معافی یعنی مانگیں. لوگوں سے حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو معافی مانگ لیں تاکہ مغفرت ہو جائے. موت کا انتظار نہ کریں. تو اللہ تو اپنے جو فرائض ہیں یا جو ہمارے فرائض ہیں یا اللہ کے حقوق ہیں اس کو تو معاف کر دے گا. بندوں کے حقوق تو بندہ ہی معاف بے کر شک سکتا ہے. بے شک. بالکل. بہت شکریہ مفتی ابوذر غفاری صاحب. جزاک تشریف اللہ. لائے. بہت بہت مفتی محسن الزمان صدیقی صاحب آلویز اے پلیجر آن دا شو. شکیل مہدی صاحب موجود ہیں لیکن ہم درخواست کرنا چاہیں گے انور محمود کیفی صاحب سے جو نعتگو شاعر بھی ہیں ہماری آج کی ٹرانسمیشن میں موجود ہیں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کوئی مجھ کو کیسے جچتا آپ جیسا کون ہے، کوئی مجھ کو کیسے جچتا آپ جیسا کون ہے. آپ ہیں رحمت کا دریا، آپ جیسا کون ہے. آپ ہیں رحمت کا دریا، آپ جیسا کون ہے. جو محبوب خدا لے کے خدا کے خوف سے، جو محبوب خدا لے کے خدا کے خوف سے، رات دن ہو سر بسجدہ آپ جیسا کون ہے. رات دن ہو سر بسجدہ آپ جیسا کون ہے. دشمنوں پر پھول برسانا بہت دشوار تھا. دشمنوں پر پھول برسانا بہت دشوار تھا. آپ نے یہ کر دکھایا، آپ جیسا کون ہے. آپ نے یہ کر دکھایا، آپ جیسا کون ہے. ہم نوا ہم درد کہنے کو ہزاروں ہیں مگر، ہم نوا ہم درد کہنے
مگر ان میں ملجا ان میں ماوا آپ جیسا کون ہے ان میں ملجا ان میں ماوا آپ جیسا کون ہے نعت کیا انور کہے گا آپ کی خیر الامم نعت کیا انور کہے گا آپ کی خیر الامم یہ تو کہتا ہے کہے گا آپ جیسا کون ہے یہ تو کہتا ہے کہے گا آپ جیسا کون ہے کوئی مجھ کو کیسے جچتا آپ جیسا